آئین میں ہر سزا کی مدت متعین ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کیا معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی؟ سپریم کورٹ کے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب ترمیم موجود ہے تو پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اسے مان لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی میعاد کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل قرار دیے جاتے۔ اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹس جنرل نے الیکشن ایکٹ میں متعین 5 سالہ مدت کی ترمیم کی حمایت کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی تائید کرتے ہیں، تاحیات نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ تو لاگو ہو چکا، چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی؟ جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا اصل آئین میں یہ شق شامل تھی؟ وکیل نے بتایا بعد میں شامل کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے آئین میں نااہلی کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ اصل آئین اور بات کی ترمیم میں تضاد ہو تو اصل پر انحصار کرنا چاہیے۔ منتخب نمائندگان کی قانون سازی پر انحصار کریں گے۔ تاحیات نااہلی کیس کی مزید سماعت 4 جنوری کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا کہ یہ سب خارج نہیں کرنے دیں گے، مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ وکیل شعیب شاہین کا شیخ رشید، فاروق حبیب اور اعظم خان کا حوالہ۔ چیف جسٹس نے کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ اہم ہے، اسے سیاسی نہ بنائیں۔ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اثر و رسوخ والے ہیں، خود آ کر کہیں ان کو اغوا کیا گیا تو سنیں۔ ایک درخواست گزار کی جبری گمشدگی افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دینے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ عدالت قانون سازی کا اختیار بھی نہیں رکھتی، صرف قانون کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ جاری۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے NA-15 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات بطور ٹریبیونل اپیل کی 5 جنوری کو سماعت کریں گے۔ نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل شاہد رفیق نامی شہری نے دائر کی۔ موقف اپنایا، نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ جاری۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے NA-15 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات بطور ٹریبیونل اپیل کی 5 جنوری کو سماعت کریں گے۔ نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل شاہد رفیق نامی شہری نے دائر کی۔ موقف اپنایا، نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا، الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے NA-132 میں کاغذات کی منظوری چیلنج۔ اپیل شاہد اورکزئی کی جانب سے دائر کی گئی۔ الزام عائد کیا شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ تیمور جھگڑا نے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں اپیل کر دی۔ ظفر علی شاہ اور سبت الحیدر بخاری کا بھی الیکشن ٹریبیونل سے رجوع۔ ٹریبیونل نے شعیب شاہین کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے۔ سبحان ساحل اور مزمل اسلم نے بھی ٹریبیونل سے رجوع کر لیا۔ NA-127 سے بلاول بھٹو کے کاغذات کی منظوری کا تحریری فیصلہ جاری۔ درخواست گزار کی 2 سیاسی جماعتوں سے وابستگی کا معاملے پر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر سے سیکرٹری داخلہ اور DGIB کی ملاقات۔ عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔
ذرائع کے مطابق آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کی تبدیلی پر بھی بات چیت ہوئی۔ الیکشن کی سیکیورٹی سے متعلق وزارت دفاع میں بھی اجلاس ہوا۔ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کی بھی شرکت۔ الیکشن کمیشن کا انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ، سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کرنے کی ہدایت۔ ادھر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن، ملتان اور سیالکوٹ میں امیدواروں کے تشہیری بورڈ ہٹا دیے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جائے گا۔ وکیل الیکشن کمیشنر نے دلائل دیے، پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے، جس پر فیصلہ دیا گیا۔ الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے جسے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت ڈویژن بینچ بنا لے اور دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ عدت میں نکاح کے کیس کے متعلق پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے اٹیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ ملزموں نے چالان کی نقول تقسیم کر دی۔ ایک لیڈر کو نااہل کیا گیا، وزیر اعظم بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک پارٹی کو باہر کرنے سے پارلیمان کمزور اور معیشت ڈوب جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 90% امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ عدلیہ سے پوری امید ہے فری اینڈ فیئر انتخابات کرائے گی۔ الیکشن والے دن مخالفوں کو شکست ہوگی، کسی کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے۔ چاہے انڈر 19 ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے، الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کا جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس، سلیکشن کے لیے امیدواروں کا حتمی فیصلہ اور ہم خیال جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی۔ جاوید لطیف کا نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ۔ مزید بولے 2011 میں جو مجسمہ تیار ہوا، آج بھی اس کی حفاظت اور سرپرستی ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھرتی ہزاروں لوگوں کو تنخواہ فورن فنڈنگ سے مل رہی ہے۔ اب ریاست مخالف بیانیے پر مٹی پاؤ پروگرام نہیں چل سکتا۔ انتخابات کی تیاریاں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی سے لاہور روانگی۔ کل سی ای سی کا اجلاس بلاول ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ انتخابی مہم اور پارٹی منشور سمیت سیاسی صورتحال پر فیصلے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، انتقامی نہیں عوامی سیاست کریں اور ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کی رہنما جے کیو آئی راشد سمرو سے ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی معاملات پر تبادلہ خیال۔ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، قومی ترقی میں کردار ادا کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں طلباء و طالبات سے بات چیت، کہتے ہیں ٹیکس کی شرح میں کمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ملک میں 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ ملک کی آمدن اور خرچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اپنے گورننس کے نظام میں بہتری لانی چاہیے۔ مزید کہا دنیا کو بتایا فلسطین میں بربریت سے 1.5 ارب مسلمان اضطراب کا شکار ہیں۔ سال نو کی تقریبات فلسطین میں جاری بربریت کی وجہ سے منسوخ کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ دورہ لاہور مکمل کر کے اسلام آباد روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ انوار الحق کاکڑ کی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف۔ بولے محسن نقوی نے فلاحی منصوبے تیزی سے مکمل کر کے عوامی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ان کی کارکردگی کا ہر کوئی معترف ہے۔ نگراں وزیر اعظم لاہور میں چودھری شجاعت حسین کے گھر بھی گئے، خیریت دریافت کی، سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کا اثر و رسوخ بڑھا۔ امن مذاکرات کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی نے خود کو دوبارہ منظم کیا۔ کالعدم تنظیمیں سرحد پر باڑ کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ داعش پاکستان میں پنجے گاڑ رہی ہے۔ زم اضلاع میں ٹی ٹی پی کے خودکش حملہ آوروں کی بھرتی اور تربیت تشویشناک ہے۔ ریاست مخالف سرگرمیوں پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 16,522 شکایات بھیجی گئیں۔ وزارت داخلہ نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا۔